چھٹے امام کے زمانے میں آل حسن پر، امام حسن کی اولادوں پر اتنا ظلم ہوا، ان کو قید میں رکھا جاتا تھا، بھوکا پیاسا، نہایت ہی ناگفتہ بے حالات میں، ناقابل بیان حالات میں، بعض دفعہ چھت گرا دی جاتی تھی، یہ زندہ دب کے مر جاتے تھے، بعض دفعہ زندہ دیواروں میں چنوا دیا جاتا تھا۔ امام صادق فرما رہے ہیں افما تذکروا ما صنع بالحسین، حسین پر جو ہوا وہ یاد کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ یعنی ہزاروں امام زادے، سیدہ کا خون رگوں میں ہے، شہید ہو جائیں، حسین ابن علی کے برابر نہیں آ سکتے۔ یہ میں امام زادوں کی بات کر رہا ہوں، کسی مولانا مفتی مجتہد کی بات نہیں کر رہا۔ خوب توجہ کیجئے، جرت کے ساتھ اپنے امام کی تعلیمات کو سیکھیے۔ یہ جو آپ کے پاس 1400 سال سے غم حسین آیا ہے، ان اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، اس ذکر کو خالص رکھیے۔ اگر یہ ذکر خالصیت کو، پیورٹی کو، اپنی پاکیزگی کو یہ ختم ہو گیا اس ذکر میں سے، پھر آپ کی نسلیں برباد پیدا ہوں گی، آپ برباد ہو جائیں گے، دنیا میں آپ کا کوئی نہ ٹھکانہ ہوگا نہ آخرت میں۔ خوب توجہ کیجئے۔ پھر اس کے بعد جو اس نے بتایا، امام نے فرمایا انک من الذین یعدون من اہل الجزع لنا، دیکھو تم یہ کام اگر کرتے ہو بس شرطیں پوری ہوئی، اب ہم تمہیں جزا بتاتے ہیں۔ فرمایا جزا یہ ہے، انعام یہ ہے کہ تمہیں ان لوگوں میں سے شمار کیا جاتا ہے کہ جو ہمارے لیے بےتابی کرتے ہیں، ہمارے لیے، امام صادق اپنے آپ کو بھی شمار کر رہے ہیں، ہمارے لیے بےتابی کرتے ہیں۔ ہاں حضور، اگر امام صادق کے لیے، امام حسین کے لیے بےتاب ہونا اس کی کوئی قدر و قیمت نہ ہو تو امام مبارکباد کیوں دے رہے ہیں؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ کوئی فائدہ ہوگا۔ فائدہ کیا ہوگا اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ پھر اس کے بعد فرمایا الذین یحزنون لحزننا ویفرحون لفرحنا ویأمنون اذا آمنا ویخافون لخوفنا۔ مبارک ہو تم ان لوگوں میں سے ہو کہ جو ہمارے لیے بےتاب ہو جاتے ہیں، بے کل ہو جاتے ہیں، تڑپنے لگتے ہیں، اور تمہاری خصوصیت یہ ہے کہ تم ان لوگوں میں سے ہو جو ہمارے غم میں غمگین رہتے ہیں، ہماری خوشی میں خوش رہتے ہیں۔ جب ہم خوف کے عالم میں ہوتے ہیں تو تم بھی ہمارے خوف کو دیکھ کر خوفزدہ ہو جاتے ہو۔ خوب توجہ فرمائی آپ نے۔ چھوٹا سا جملہ کہوں، حبیب بن مظاہر کربلا پہنچ چکے ہیں، ساتھ ہی 8-9 محرم ہے، دیکھا حسین ابن علی کے ساتھی کم ہیں، ساتھی کم ہے مولا کے۔ حبیب بن مظاہر تڑپ گئے، کہا یا ابن رسول اللہ، یہیں پاس بنی اسد کا ہوں، بنی اسد کا معتبر شخص ہوں، سرداروں میں سے ہوں، رسول خدا کا صحابی، مجھے اجازت دیجیے جاؤں بنی اسد کی مدد لے کر آؤں، 1000-2000 جتنے ہو سکے۔ تو اچھی خاصی تعداد کو حبیب گئے اور لے کر آئے۔ کیوں؟ کیونکہ حسین کی بے بسی دیکھی نہیں جا رہی۔ حبیب گئے، لے کر آئے، لشکر شمر کو پتہ چلا، رستے کو روکا، گھمسان کا رن پڑا، قتل ہوئے، بہت سارے لوگ شہید ہوئے۔ بنو اسد کے لوگوں نے کہا حبیب دیکھو مقابلے کی طاقت نہیں ہے، ہم مقابلہ کرتے کرتے تھک جائیں گے، ان سے نہیں جیت سکتے۔ حبیب نے کہا ٹھیک ہے، لشکر کو چھوڑا، گھوڑا دوڑاتے ہوئے آئے مولا حسین کے پاس، خبر دی جب رسول اللہ یہ کام کیا، شہید ہو گئے، بہت سے زندہ ہیں، بہت سے زخمی ہیں۔ امام نے بنی اسد کے ان لوگوں کے لیے دعا کی۔ کیا فائدہ ہوا؟ حبیب گئے نہیں سرکار، یہی نہیں سمجھے آپ، گھوڑا دوڑاتے ہوئے گئے، لیا، آئے، تڑپ تھی، تڑپ ہے، آپ نے تڑپ کے مطابق اہل بیت کے لیے کوئی کام کیا، امام صادق کی دعا شامل حال ہو گئی۔ سمجھیے اہل بیت کو اہل بیت کے اقوال کے ذریعے۔ خوب توجہ کیجئے گا، اس بات کو خوب اپنے بچوں کو بتائیے کہ اس ذکر میں کوئی اور ذکر نہ آنے پائے۔ اس ذکر میں وہی ذکر آئے جس کی ذمہ داری چھٹے امام نے لی ہے، پانچویں امام نے لی ہے، حضرت حجت نے لی ہے، جناب امیر نے لی ہے، رسول خدا نے لی ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا تم انہی لوگوں میں سے ہو جو ہمارے، جن کا دل تڑپ جاتا ہے، اہل الجزع، جو ہمارے لیے بےتاب ہو جاتے ہیں، ہماری خوشی میں خوش، ہمارے غم میں غمگین۔ یہ تمہاری کیفیت ہے۔ اما انک ترى حضور آبائی عند موتک ووصیتہم لک ملک الموت۔ جملہ سنیے اب آپ۔ فرمایا نہیں مجھے نہیں سمجھ میں آتا میں کیا کہوں، معمولی کام ہے، 4 آنسو بہا دیا آپ نے، امام کیا کہہ رہے ہیں، دل تڑپتا ہے۔ اب میں دہراؤں نہیں، بار بار ذہن میں ہے نا، امام نے کہا یہ کرتے ہو، کہا کہ دیکھو، اچھا امام نے مبارکباد بھی دے دی، رحمت کرے خدا تم پر، اور کہا اب کیا کہہ رہے ہیں، امام فرما رہے ہیں انک ترى حضور آبائی عند موتک، تم میرے باپ دادا کو مرتے وقت اسی دنیا میں دیکھو گے۔ کیا مطلب؟ محمد باقر، سید ساجدین، امام حسین، امام حسن،
جناب امیر مومنین رسول اللہ، مجھے نہیں پتا جناب ابو طالب، جناب عبداللہ، جناب عبد المطلب، جناب ہاشم، ان کو شامل کروں کہ نہیں کروں، لیکن امام نے کہا تم اگر یہ کام کرتے ہو ترا حضور آبائی عند موتک، تم اپنی موت کے وقت میرے آبا و اجداد کو دیکھو گے. اور پھر فرمایا وصیتہم ملک الموت لک، اور میرے آبا و اجداد سب کے سب مل کر، ایک امام اگر حکم دے دے ملک الموت کو، ہمت نہیں ہے ملک الموت کی اپنی جگہ سے ہل سکے. مولانا یہ غلو نہیں ہو گیا؟ امام ہادی سے پوچھیے جا کر، مفاتی میں زیادہ جامعہ کبیرہ پڑھیے تو غلو سمجھ میں آ جائے گا کیا ہوا. فرمایا تم دیکھو کہ میرے آبا و اجداد کو سب کے سب مل کر ملک الموت سے سفارش کر رہے ہیں، اس کو نصیحت اور ہدایت کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں کہ ہمارے اس چاہنے والے کے ساتھ ذرا نرمی سے اس کی جان کو نکالو. عرق کو علیہ، ملک الموت کا دل تمہارے لیے پسیج جائے گا جب میرے آبا و اجداد وصیت کریں گے. اور تم دیکھو کہ ملک الموت اشد رحمتا لکا من الام الشقیق من الام الشفیقت علی ولدہا، اور تم دیکھو گے کہ ملک الموت جب میرے آبا و اجداد تمہارے پاس آئیں گے تو تم دیکھو گے کہ کس طرح سے ملک الموت تمہارے ساتھ وہ برتاؤ کرے گا کہ جو ایک مہربان لاڈ کرنے والی ماں اپنی اولاد کے ساتھ کرتی ہے. راوی نے جب یہ سنا تو کہہ رہا ہے کہ جب امام نے فرمایا تو رکے، استعبرا واستعبرتو، امام بھی رونے لگے، میں بھی رونے لگا.